ٹھیک ہے مولانا، رمضان کے حوالے سے ہم مسلمانوں میں یہ بہت مشہور ہے کہ رمضان میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن برائیاں تو اسی طرح ہوتی رہتی ہیں. اس باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں کئی جواب علماء نے دیے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ سارے شیاطین کا تو ذکر نہیں ہے، وہاں تو مرادت الشیاطین کا ہے کہ جو شیطانوں کے سر کے سر گرو ہے نا وہ باندھ دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسی طرح گھومتے. یہ بھی بات کوئی غلط نہیں، وہاں مرادت الشیاطین ہی لکھا کہ ان میں سے جو سرکش ہے نا بہت بڑے غنڈے اور بدماش انہیں بند کیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان اگر بند بھی کر دی جائے تو خود انسان میں اپنے اندر بھی شر کا عنصر موجود ہے. ہر وقت ابلیس نہیں ہے اس کو گمراہ کرتا نا شیطان، خود انسان چونکہ فاعل مختار اللہ نے امتحان کے لیے اس کو نیکی بدی دونوں کی طاقتیں دی ہے، اس کے لیے اس کے اپنے اندر بھی ایسی خواہش ہیں کہ برائی کی طرف مائل کرتی ہیں. اور صحیح جواب جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استعارہ ہے، سچ مجھ نہیں باندھے جاتے نہ باندھنے کا فائدہ. اور جو یہ کہا جاتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ؟ اگر وہ گیٹ ہی کھولتے ہیں تو جنت میں تو ابھی جائے گا ہی نہیں کوئی، قیامت کے بعد ہی جائیں گے. اور اگر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں تو پہلے ہی کوئی نہیں جاتا، ابھی کوئی کافر دوزخ میں نہیں جاتا، تو دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ سارے ایسے محاورے ہیں جن کو آپ بھی سمجھ لیں، کسی بات کو سمجھانے کا انداز ہوتا. رسول کریم علیہ السلام نے وہی اسٹائل اختیار کی کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کے ایک دروازے تو پھاٹک ہیں، ایک نیکیاں بھی جنت کے دروازے ہیں. جیسے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو ہے نا تلواروں کا سایہ جنت کے دروازے اس کے نیچے ہیں. جہاد کے موقع پر کہا فَإِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یہ تلواریں جو ہے نا ان کو تلواریں نہ سمجھنا، ان کے نیچے جنت کے دروازے کھلے. یعنی جان دو جنت میں پہنچ جاؤ، طریقہ وہ گیٹ کو بھول جائیں. تو ایسے دروازے اس مہینے میں جنت میں جانے کے کھول دیے گئے ہیں جو اسی مہینہ سے مخصوص ہیں. یہ روزے ہے، یہ جنت کو جانے کا ایک دروازہ ہی صرف وہاں مخصوص رکھا گیا جس میں روزے کے شوقین جائیں گے. فرض روزے سب رکھتے ہیں نا، مگر جو نفل روزے بھی بہت رکھتا رہا، ریان، وہ ان کے لیے کھولا جائے گا. آواز ہوگی کیا ہو. اور رسول کریم علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیں جس کے برابر کوئی نہ ہو، فرمایا روزہ رکھا کر فإنہ لا أدر له. نمازیں وغیرہ سب پڑھ سکتے ہیں، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے علیحدہ بھی رکھے رمضان سے. تو روزہ شروع ہو گیا، ایک جنت کا دروازہ یہ کھل گیا. رات کا قیام جب یہ بھی فرمایا کہ جو رات کا قیام کرے اس کے بھی گناہ بخشے گئے. لیلۃ القدر کو بھی جنت کا دروازہ فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اس کے بھی بخش دیے گئے. یہ اعتکاف جو ہے یہ بھی جنت کا، جنت کو جانے کے راستے کھول دیے گئے. جیسے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ والد کے بارے میں بتاؤ کہ میں والد کے ساتھ کیا سلوک کروں، وہاں بھی لفظ یہ آتا کہ تیرا باپ جو ہے اوسط الابواب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے اعلیٰ ترین دروازہ. گیٹ کی طرف ہی نہ بھاگیں. یہ نیکیاں جو ہے نا اس مہینے میں کہ داخل ہو جاؤ اس میں، یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے. اور دوزخ کے دروازے بند ہو گئے ہیں. بڑے اہتمام سے شریعت نے بند کیے مگر کوئی چھلانگے لگاتا پھرے. دو دروازے ہیں دوزخ کو جانے کے، اثر بطن اور فرد. شرمگاہ ہے جس سے بدکاریاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بے شمار ہیں بیوٹی پارلر، بے پردگی، جو جتنا موسیقیاں وغیرہ سارا لوازمہ ہے شرمگاہ کا کہ بدکاری کرنا چاہتے ہیں لوگ. دوسرا راستہ یہ منہ کا، اس سے باتیں غلط کرتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں. دونوں پر ہے نا سیل لگا دی گئی اس مہینہ میں کہ نہ تم کھا سکتے، حلال نہیں کھا سکتے، حرام کا کیا سوال. اور حلال بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم سکتے، حرام کی طرف جاتے. دوزخ کے دونوں پھاٹک جو ہے نا، جو اللہ کے رسول نے حضرت سال بن سعد کہتے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان دو جبروں کے درمیان کا راستہ اس کو بچا کر رکھو، دو ٹانگوں کے درمیان جو شرم کا. تو دوزخ کے اصل میں دو ہی دروازے ہیں، باقی سب ان کی شاخیں، دونوں بند ہیں اس میں. مگر کلمہ گو نہیں یہ بند ہے، جو عمل کرے، جو نہیں کرتا اس کے لیے تو کھلے کھلے ہیں دوزخ کے دروازے. اور شیاطین بند کر دیے گئے. شیطان بیچارہ کیا کرے گا؟ یہی راستے تھے نا اس کے لیے کہ وہ شرمگاہ کی طرف دعوت دے، برائی کی یا حرام کھانے کی یا بکواس کرنے کی. جب وہ آتا مومن کہتا یار میں حلال چھوڑے بیٹھا ہوں، تم کس حرام کی بات کر. اس لیے وہ بیچارہ جکڑا تو جائے گا، بے بس ہو جائے گا. اور اگر آپ خود ہی سراغ کر دیتے ہیں جیسے آپ نے حدیث پاک میں فرمایا بھی کہ الصیام جنہ ما لم یخرق، روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ تم اس میں سوراخ نہ کر دو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا سوراخ؟ فرمایا یہ شیطان سے بچا لیتا، جب آتا تم کہتے میں تو روزے سے. مگر اگر سوراخ کر دیے فرمایا کذب اور غیبہ، اگر تم جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے تو ڈھال تو بیکار ہوگی بیچارہ، اس میں سوراخ ہوگا.
تو مطلب یہ ساری باتیں جو حضور نے فرمائی بالکل سچ ہے، مگر یہ لٹرلی نہیں لانا چاہیے، لفظی میں نہیں کہ گیٹ کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے ہیں نیکیاں، برائی کے دروازے ہیں دو برائیاں جن کو روک دیا گیا تھا، اور شیطان بے بس، اس کا چارہ نہیں پھر کوئی بھی کامیاب ہوتا۔ یہ حجت اللہ بالغ میں شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بحث پڑھنی چاہیے، کیسی پیاری تشریح ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔